رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی مصطفیٰ کے قدم ہے، اللہ کی رسی مصطفیٰ کا دامن ہے، اللہ کی رسی مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، اللہ کی رسی حضور کی نبوت اور رسالت اور آپ کے مبارک قدم ہے۔ لوگوں، نسبت محمدی کو مضبوط کر لو، پھر تم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو سکو گے۔ چونکہ ایمان کی شہادت اس کی اساس اور بنیاد بھی حضور کی رسالت ہے۔ بڑی اہم بات یاد رکھیں، ایمان کی شہادت کی اساس اور بنیاد بھی حضور علیہ السلام کی شہادت ہے۔ بڑی اہم قرآنی دلیل ہے، ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، ایمان کی بنیادی شہادت حضور کی نبوت اور رسالت۔ کیسے؟ ابھی یہ کائنات انسانی پیدا نہ ہوئی تھی، کوئی بشر تخلیق نہ کیا گیا تھا، کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہ کیا گیا تھا، یہ عالم مادیت اور عالم بشریت کو وجود نہ ملا تھا۔ عالم ارواح میں اس دنیا کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے وعدہ لیا، عہد لیا اور فرمایا میں تمہیں تمہارے وقتوں پر ہر نبی کے لیے اپنے اپنے وقت پر کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آخر الزمان آئے گا، جس کی خاطر میں نے بزم نبوت سجائی ہے، جس کی خاطر میں نے مجلس رسالت سجائی ہے، جس کی خاطر تمہاری بعثت ہوگی، وہ رسول آئے گا۔ مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں اور رسالتوں کی تصدیق فرما دے گا۔ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اے نبیو اور اے رسولو، اے برگزیدہ روحو، تم سب کو میرے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کے مشن کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا۔ جب یہ اللہ پاک اپنا بیان مکمل فرما چکے کہ تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ نبی اور رسول ہوگا، مگر نبی اور رسول ہونے کے باوجود تمہیں میرے رسول آخر الزمان کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور ان کے مشن اور ان کی رسالت کی مدد کرنا ہوگی۔ اب اللہ پاک نے پوچھا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ پاک نے پوچھا بولو کیا اس عہد پر مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم سب میرے مصطفیٰ کی نبوت کے وفادار بنو گے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کے مددگار بنو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا مجھ سے اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کا میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ اللہ پاک نے پوچھا۔ قالوا اقررنا، تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس روحوں نے جواب دیا باری تعالی ہم قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ اب یہاں سنیے، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی بنیادی اساس، شہادت کی بنیادی اساس رسالت محمدی ہے۔ اس مقام پر جب اللہ تعالیٰ تمام نبیوں اور رسولوں کو حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کا وفادار بننے کا عہد اللہ پاک لے چکا اور وہ اللہ سے یہ عہد کر چکے، اس پر اللہ پاک نے فرمایا قال فاشہدوا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا اے سارے نبیوں رسولوں، میرے محبوب کی وفاداری کہ اس عہد معاہدے پر تم سب شہادت دو اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ بنیادی شہادت رسالت محمدی کی ہے۔ تم سب گواہ بن جاؤ، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی شہادت دو اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ کس چیز کی شہادت؟ میرے مصطفیٰ کی وفاداری کی شہادت ایمان ہے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کی مددگاری کی شہادت ایمان ہے۔
تم بھی شہادت دو، تم بھی شاہد بنو میرے مصطفیٰ کی وفاداری کے، میں اس پر گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں۔ تو گویا اس دن شہادت وجود میں آئی، اس دن شہادت وجود میں آئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو مسلمان نبی یا غیر نبی اللہ کی شہادت دیتا رہے گا، ہر ایک کی شہادت مصطفیٰ کی وفاداری کی شہادت کے تابع ہوتی جائے گی۔ جو حضور کا وفادار ہوگا اسی کی شہادت قبول ہوگی۔ اس لیے ہر نبی کو حکم تھا کہ وہ اپنی امت کے سامنے آقا علیہ السلام کی بعثت اور ان سے وفاداری کا اعلان کرے، اور ہر نبی کرتا رہا، ہر نبی کرتا رہا۔ تو لوگوں، ایمان کی شہادت اس کی اساس رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے حق کے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قرآن اور حقوق رسالت کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت، معبودیت اور الوہیت کو چھوڑ کر وہ تمام حق جو تکریم سے متعلق اللہ نے اپنے اور اپنے رسول مکرم کے حقوق کو مشترک بنا دیا ہے۔ یہ ہے آج کی بات۔ اللہ نے اپنے اور حضور علیہ السلام کے اکثر حقوق کو مشترک بنا دیا ہے۔ کیا؟ اکثر حقوق کو مشترک بنا دیا ہے، اور شرک کا ستیہ ناش کر دیا، شرک کو اڑا کے رکھ دیا۔ جب اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے حق مشترک بنا دیے تو شرک کہاں رہا؟ یہ تو مشترک ہو گئے حقوق۔ آئیے قرآن حقوق رسالت کیا بتاتا ہے، اب ان مقامات کی نشاندہی کروں گا تاکہ فقط قرآن سمجھیں اور قرآن کی روشنی میں حقوق رسالت اور مقام رسالت کا اندازہ ہو سکے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کا حق اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے۔ اب یہ اہل علم علماء کرام بھی سمجھیں، ایمان کا حق جس انداز سے اس بات کو میں رکھ رہا ہوں، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایمان کا حق اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والو، بلکہ انما المؤمنون فرمایا مومن صرف وہی ہیں، کلمہ حصر کے ساتھ، مومن ایماندار صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، آپ دیکھیں گے فعل ایک ہے، کیا؟ ایک فعل کے ساتھ اللہ نے اپنا بھی اور اپنے رسول کا بھی ذکر کیا۔ حق کے ایمان، حق ایک ہے، حقدار دونوں ہیں۔ حق ایک ہے، حقدار، تو حق کے ایمان میں اللہ نے خود کو اور رسول کو مشترک کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا حق کے اطاعت، حق کے اطاعت میں اللہ نے خود کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مشترک کر دیا، اور فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لوگو اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم مومن ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو شخص کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، چونکہ حق کے اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول مشترک ہیں، اس میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اور فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، فرما دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے منہ پھیرا کس سے؟ نہیں فرمایا، خواہ اللہ سے خواہ اس کے مصطفیٰ سے۔ فإن تولوا،
خواہ خدا سے یا مصطفیٰ سے، جس سے بھی منہ پھیرا وہ کافر ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ کہ حق اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا مشترک ہے، بلکہ اطاعت کے حق میں عینیت ہے۔ اطاعت کے حق میں عینیت ہے، یعنی رسول کی اطاعت ہی کو اللہ نے اپنی اطاعت بنا لیا ہے، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جدا رکھی ہی نہیں گئی۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے اور جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حکم رسول کا معنی اور لکھا گیا نامہ اعمال میں کہ اللہ کا حکم مانا، یہ بات سمجھ لیں۔ اطاعت رسول کی اطاعت، عمل کیا کیا؟ اطاعت رسول۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو اجر میں کیا لکھا ہوگا؟ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ رسول کی اطاعت ہی اطاعت خدا ہے۔ جب اطاعت رسول کی اور اللہ کی مشترک ہو گئی تو اس کے برعکس تیسرے نمبر پر قرآن مجید نے معصیت کا حکم بھی مشترک کر دیا۔ جو رسول کا فرما بردار وہی خدا کا فرما بردار، اور اس کے برعکس معصیت کا حکم بھی ایک ہو گیا۔ جو رسول کا گناہگار وہ خدا کا گناہگار، جو رسول کا نافرمان وہ خدا کا نافرمان۔ جس نے رسول کی معصیت کی وہ خدا کی معصیت کا مرتکب ہوا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کا گناہ کیا اور رسول کا گناہ کیا، اسے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے گا۔ اطاعت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی، معصیت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی، اس کے بعد مخالفت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی، مخالفت بھی رسول اور خدا کی ایک ہوئی۔ انفال میں فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے اللہ پاک۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی رسول کی مخالفت کرے اور سمجھے کہ میں نے خدا کی مخالفت تو نہیں کی، نہیں، اللہ نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ رسول کی مخالفت ہی میری مخالفت ہے۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اطاعت بھی رسول کی اور خدا کی ایک، معصیت بھی ایک، مخالفت بھی ایک، مخاطبت بھی ایک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حقوق رسالت کیا ہیں۔ دیکھیے کہ رب کائنات نے جو اپنا حق بیان کیا وہی حق اپنے مصطفیٰ کا ٹھہرایا، اور جو مصطفیٰ کا حق کہا اسے اپنا حق بنایا۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے چھٹا حق رسول کا، رسالت کا چھٹا حق تحریم، خدا کا کسی چیز کو حرام کرنا اور رسول کا کسی چیز کو حرام کرنا ایک ہی حق ہے۔ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ لوگ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ نے حرام کر دیا اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ بعض احباب اس علمی مغالطے میں ہیں کہ حلال ٹھہرانا کسی چیز کو یا حرام ٹھہرانا یہ اللہ کا حق ہے، رسول کا نہیں۔
اس مغالطے کو دور کر لیں. ان کا یہ خیال ہے کہ رسول کا کام فقط اللہ کے بتائے ہوئے حلال کا بیان کرنا ہے اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حرام کا بیان کرنا ہے. نہیں، بیان کرنا اور بات ہے. جب بیان کرتے ہیں تو حضور آمر اور ناہی ہوتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. مگر رب کائنات نے رسول کو فقط آمر اور ناہی نہیں بنایا. فرمایا حبیب جیسے میں پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہوں اور جسے حلال کر دوں وہ قیامت تک حلال، جسے میں حرام کہہ دوں وہ قیامت تک حرام. تیری بھی یہی شان ہے مصطفیٰ. تیری زبان سے نکل جائے یا میری زبان سے نکل جائے، تیرا حلال میرا حلال ہے اور میرا حلال تیرا حلال ہے. تیرا حرام میرا حرام ہے اور میرا حرام تیرا حرام ہے. تحریم، بھئی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے نعروں اور میرے زندہ باد کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، توجہ ادھر ہی رکھے، نیچے نہ اترے ہیں، اونچا رکھے توجہ. ہاں اب نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. تحریم، حرام ٹھہرانا، حلال ٹھہرانا، اس کو لیجسلیشن کہتے ہیں. اس کو لیجسلیشن کہتے ہیں. تشریع تو گویا لیجسلیشن کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اور اس کے بعد اقتدار اعلیٰ، کیا؟ حکومت. یحرمون اور یحللون، یہاں تھا قانون سازی. تو فرمایا محبوب قانون بنانا، شریعت بنانا، حلال و حرام کرنا، محبوب تیرا اور میرا ایک ہی حق ہے. تو کرے یا میں کروں ایک ہی بات. اور اقتدار اعلیٰ، جو حکومت جس کی وارث ہوتی ہے، وہ اقتدار اعلیٰ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہے اور ہم حکمران اس کے نائب ہیں. یہ غلط. کانسٹیٹیوشن کی یہ عبارت غلط ہے. اللہ ان عبارتوں کو تشکیل دینے والوں کو فہم دین عطا کرے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ حقیقت میں اللہ کا ہے اور اس کا استعمال فقط مصطفیٰ کرتا ہے. اقتدار اعلیٰ اللہ کا صرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اقتدار اعلیٰ، حاکمیت مطلقہ خدا اور مصطفیٰ کی، یہ حق بھی مشترک ہے. کانسٹیٹیوشن کی عبارت غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. جس نے بھی بنائی، مجھے اس سے غرض نہیں، پریمبل میں درج ہے. اقتدار اعلیٰ اللہ اور اس کے رسول کا حق، حاکمیت مطلقہ خدا و مصطفیٰ کا حق. اور امت اور حکومت کیا ہے؟ یہ خدا کی نائب نہیں، مصطفیٰ کی نائب ہے. یہ خدا کے خلیفہ و نائب نہیں بلکہ رسول کے خلیفہ و نائب ہے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پہ بیٹھے تو لوگوں نے آپ کو لکھا یا خلیفۃ اللہ، اے اللہ کے خلیفے. آپ نے روکا، خبردار. فرمایا لست خلیفۃ اللہ ولکنی خلیفۃ رسول اللہ. خبردار، مجھے کوئی خدا کا خلیفہ نہ کہے، میں مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں. تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ کانفرنس. خدا کا خلیفہ رسول ہوتا ہے، امت رسول کی خلیفہ ہوتی ہے. جس طرح لیجسلیشن، تشریع اور قانون سازی میں خدا اور مصطفیٰ کا حق مشترک، اس طرح اقتدار اعلیٰ میں خدا و مصطفیٰ کا حق مشترک. اب آپ کہیں سند کیا ہے؟ قرآن کی آیت سورہ مائدہ. یہ جو ڈاکہ ہوتا ہے اور بغاوت، یہ کس کے خلاف جرم ہوتا ہے؟ اقتدار اعلیٰ کے خلاف ہوتا ہے، اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے. کس کے خلاف؟ اسٹیٹ کے خلاف، اتھارٹی کے خلاف ہوتا ہے، جس کو حاکمیت اعلیٰ کہتے ہیں، اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں. اس لیے اس کی سزا موت ہے. اس کی سزا موت ہے.
اب اسلام کے نقطہ نظر سے اگر اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا ہو اور اس حق میں بھی خدا اور رسول مشترک نہ ہو تو قرآن کہتا انما جزاء الذین یحاربون اللہ، قرآن یہ کہتا، مگر قرآن کا حکم یہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ آگے سزائے موت کا ذکر ہے، ان کا سر قلم کر دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف طریقے سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا ان کو نفیم فی الارض زمین میں کنفائنمنٹ فار لائف عمر قید کر دی جائے۔ 4 سزائیں ہیں الگ الگ سورہ مائدہ میں۔ کن کی؟ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ بولیے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور اس جنگ سے مراد بغاوت اور ڈاکہ ہے، اور یہ اقتدار اعلیٰ اور اسٹیٹ اتھارٹی کے خلاف جنگ ہوتی ہے۔ تو گویا حاکمیت اور اقتدار کا حق بھی خدا اور مصطفیٰ کا مشترک۔ اس لیے خلافت راشدہ کی جتنی دستاویزات ہیں سرکاری، سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی، سیدنا علی شیر خدا کی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکاری فرامین جو آپ نے مختلف قبائل کو لکھے، وہ آج تک کتب حدیث میں محفوظ ہیں، کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ اور شیخ ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں ان کو درج کیا کثرت کے ساتھ، اور بہت ساری کتابوں میں حدیث کی اور سیر کی کتابوں میں درج ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ تمام فرامین جب کسی قبیلے کے ساتھ صلح ہوتی مسلمانوں کی، مسلمان فوج کی، یہ مسلمان فوج کسی کو معاف کرتی یا کوئی سرنڈر کرتا اور مسلمانوں کے اقتدار میں آتا، تو جو فرمان لکھا جاتا اور عہد نامہ لکھا جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا خلفائے راشدین کی طرف سے آقا کے وصال کے بعد، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سرکاری فرمانوں میں اور سرکاری دستاویزات میں ہمیشہ ایک ہی جملہ لکھا جاتا کہ آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو، آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو، آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں ہو۔ کبھی کوئی زمین جاگیر دی جاتی تو لکھا جاتا کہ زمین اللہ اور اس کی رسول کی ملک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہے۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معافی دی جاتی ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، صدیق اکبر نے اکیلے کبھی اقتدار اعلیٰ کا ذکر نہ کیا تھا، فاروق اعظم نے کبھی زمین کو صرف اللہ کی ملک نہ کہا تھا، عثمان و علی شیر خدا نے کبھی امان دیتے ہوئے یہ نہ کہا تھا کہ صرف اللہ کی امان میں ہو، ہم تم کہتے پھرتے ہیں فی امان اللہ، مگر ابو بکر و علی کہتے تو کہتے فی امان اللہ و رسول، خدا اور مصطفیٰ کی امان میں ہو۔ توحید کی خبر ہمیں زیادہ ہے یا صدیق اکبر کو زیادہ تھی، ہمیں زیادہ ہے یا فاروق اعظم کو زیادہ تھی، ہمیں زیادہ ہے یا عثمان و علی کے زیادہ تھی، مگر افسوس علم زنگ آلود ہو گئے، زنگ آلود ہو گئے، بنیادی تصورات دھندلا گئے۔ یہی بات ہے، حدیث کی ہر کتاب اٹھا لیں، جب آقا کسی صحابی سے سوال کرتے علم کا حق کیا، یہ حاکمیت مطلقہ کا حق تھا، اسی ضمن میں بات آ گئی، علم کا حق۔ آج تانا زنی کرتے، جب صحابی سے کوئی سوال کرتے اور ان کو معلوم نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتے اللہ عالم۔ بولیے، اگر آپ کہے تو آپ کہتے ہیں نا واللہ عالم، کہتے ہیں نا واللہ عالم کہتے ہیں۔ کبھی کہا کہ خدا اور رسول بہتر جانتا ہے، کبھی کہا ہمیشہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہماری توحید ہے، اور صحابہ کرام کی توحید یہ تھی۔ تمام کتابیں حدیث کی اٹھا کے دیکھیں، جب آقا نے پوچھا اور صحابہ کرام کو جواب معلوم نہ تھا، ہمیشہ تنہا خدا کا نام نہ لیا، عرض کیا اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بخاری
اگر آپ کہیں یہ صحابہ کی بات تھی، آؤ میں آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤں. کن کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بخاری شریف میں کوئی ایک ماجرا تھا. آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے اور کسی ایک عمل پہ خفگی کا اظہار محسوس ہوا. آپ اندر تشریف لائیں، توبہ کرنا چاہی. کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کرنا چاہی اور نہیں عرض کیا، یہ نہیں کہا انی اتوب الیہ، انی اتوب الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، نہیں کہا. توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. بخاری شریف بتا رہا ہوں حدیث. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں نہیں عرض کیا انی اتوب الی اللہ ورسولہ، میں خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں. توبہ کا حق خدا اور مصطفیٰ کا مشترک. ہم نے حضور کے حق نہیں پہچانے. یہ تحریک منہاج القرآن کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اور آقا کے نالین پاک کی دھول کی قسم، منہاج القرآن کے قیام کا اور کوئی مقصد نہیں، فقط ایک مقصد ہے کہ امت کو مصطفیٰ کا حق آ جائے، اس امت کو حضور کا حق پہچان دیا جائے، حق کے رسالت کی پہچان کرا دی جائے. پھر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یہ حق تھے، اب حق کے عطا کے حق میں بھی خدا اور مصطفیٰ مشترک. ہم تو کہتے ہیں نا یہ اللہ نے عطا کیا. کیا؟ اللہ نے عطا کیا. کہتے ہیں بے شک اللہ عطا کرتا ہے، مگر اللہ سے بھی تو پوچھو باری تعالیٰ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ پاک فرماتے ہیں کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے خدا اور مصطفیٰ کی عطا پر. کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس پر جو انہیں اللہ نے عطا کیا تھا اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا. عطا کا حق خدا و مصطفیٰ کا مشترک. غنا سخی کر دینا، جولیاں بھر دینا، کسی کو مالا مال کر دینا، اس غنا کے حق بھی مشترک. سبحان اللہ. فرمایا سورہ توبہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. فرمایا اور انہیں کتنا ہی برا لگا، اور انہیں کیا ہی برا لگا، یہی بات بری لگی نا کہ اللہ نے انہیں اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا تھا. اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا. اغناہم، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا تھا. یہ بات ان کو بری لگی. ہم حقوق رسالت کے بارے میں اتنے جاہل ہو چکے، اس کی معرفت سے اتنے دور جا چکے، اس کے فہم سے اتنے عاری اور خالی ہو چکے کہ آج کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ اور رسول نے غنی کر دیا. ہائے ہائے. قرآن کہتا ہے کہ منافقوں کی بات کرتا ہے کہ یہ بات منافقوں کو بری لگی کہ اللہ اور رسول نے غنی کر دیا. ہائے 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 ہائے. اللہ رسول دونوں کا غنی کرنا یہ منافقوں کو برا لگا، اور اچھا کن کو لگا؟ عاشقوں کو. اچھا کن کو لگا؟ عاشقوں کو. ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ابو ہریرہ کو، ان کو اچھا لگا. حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری میں ہے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، ہزاروں حدیثیں سنتا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد نہیں رہتا، تو حضور حافظہ دے دیجئے. ہائے ہائے ہائے. جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آقا کرم کر دیجئے. اب کیا چاہیے تھا؟
عرض کرتے نا کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مجھے حافظہ مل جائے، ایسا نہیں کہا۔ یہ حضور علیہ السلام فرماتے اچھا ابو ہریرہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ابو ہریرہ کا حافظہ تیز کر دے، ایسا بھی نہیں کیا۔ تو کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی، فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی، آقا نے ہاتھ بھر کے چادر میں ڈال دیا، فرمایا لے جا حافظہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں خدا کی قسم اس دن کے بعد مرتے دم تک جو مصطفیٰ کی حدیث سنی آج تک نہیں بھولا۔ بخاری اور مسلم کی حدیثیں اٹھا کے دیکھیے، کوئی بیمار ہوتا آقا کی بارگاہ میں آتے، یوں عرض نہ کرتے کہ حضور دعا کر دے مجھے شفا ہو جائے، بس اتنا عرض کرتے حضور بہت بیمار ہوں۔ ہائے ہائے، آقا بخار نہیں اترتا، ساتھ پانی لاتے برتن میں ڈال کے، حضور ان کے پانیوں میں ہاتھ گھما دیتے، بس وہ پیتے شفا یابی ہو جاتی۔ خدا اور مصطفیٰ نے غنی کر دیا۔ اگر دعا مانگ کر لے دیں تو صرف خدا نے غنی کیا، اگر دعا مانگ کر لے دیں تو صرف خدا نے غنی کیا، اور اگر اس پانی میں کلی ڈال کر شفا یاب کر دیں تو مصطفیٰ نے غنی کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث، صحابی آئے، عرض کیا آقا بیٹے بیمار ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے، بخار ہے، فرمایا پانی لاؤ، پانی لائے، حضور نے چہرہ مبارک دھویا، اسی پانی میں پانی کے قطرے پڑ گئے، پھر کلی فرمائی، کلی بھی اسی میں ڈال دی، فرمایا جاؤ بیماروں کو پلا دو، سب شفا یاب۔ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، فرمایا منافقوں کو مصطفیٰ کا خدا کا دونوں کا غنی کرنا اچھا نہیں لگتا، عاشقوں کو تو اچھا لگتا ہے۔ عاشق تو آتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور غنی کر دیجئے، ان کو تو کھانا بھی نہ مل رہا، بھوکے ہوں تب بھی در مصطفیٰ پہ آتے ہیں، حضور بھوکا ہوں کئی دن سے۔ حضرت ام سلیم کے گھر آقا سوئے، لیٹے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، چمڑے کے بستر پہ پسینہ آ گیا، دوڑ کے شیشی لائیں اور پسینے کے قطرے نچوڑ کے شیشی میں بھرنے لگی، حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس کھل گئیں۔ ہائے ہائے، وہ پیارے پیارے نین جو کھلے تو پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی آقا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، کیا کرو گی؟ عرض کی آقا نرجو برکتہ لصبیاننا، آقا اپنے بچوں کے لیے اس پسینے سے برکت کی خیرات لیں گے۔ فرمایا اسبت، تو نے اچھا کیا، جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ غنا کے حق میں، عطا کے حق میں خدا و مصطفیٰ کا حق مشترک، حتیٰ کہ فضل میں مشترک، فضل میں خدا و مصطفیٰ کا حق مشترک۔ آپ ہمیشہ جب بولتے ہیں کہتے ہیں نا بفضل ہی تعالی، یہی کہتے ہیں نا، میں آپ کا موازنہ کرا رہا ہوں، دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں، کتنا دور ہو گئے ہم اس نسبت سے۔ ہائے ہائے ہائے، میں ہر بات قرآن سے لے کے عرض کر رہا ہوں آپ، بفضل ہی تعالی، ہم ہمیشہ اللہ کا فضل سمجھتے ہیں مگر رسول کا فضل یہ خیال کبھی ذہنوں میں بھی نہیں آتا، اور کوئی کہہ دے تو مولوی صاحب فوراً 1.5 من کا فتویٰ لے کے تیار کھڑے ہیں، فوراً مولوی صاحب 1.5 من کا فتویٰ لے کے تیار کھڑے ہیں، رسول کا فضل بنا دیا، مشرک ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، ظالم تو نے پی ہی نہیں، تو نے اس میکدے کے چکر نہیں لگائے، اس میکدے کا پیالہ نہیں ملا، وہ نشہ نہیں ملا جو بلال اور اویس کرنی کو ملا تھا، کیا خبر کہ فضل یہاں کا کیسا ہو، ان کا فضل ہی تو خدا کا فضل ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ، پھر سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ان قریب اللہ اور اس کا رسول ضرور ہمیں اپنا فضل عطا کر دے گا، اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کر دے گا۔ یہ قرآن ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے عطا ہوگا، تو فضل کا حق مشترک،
پھر ندا بلاوا، بلاوا مشترک، خدا اور مصطفیٰ کا بلاوا بھی ایک. ہائے ہائے، ہر کوئی اپنی اپنی طرف بلاتا ہے نا، ہر ایک کی طرف الگ ہوتی ہے. ہم بلائیں گے اپنی طرف، کوئی دوسرا بلائے گا اپنی طرف، کوئی تیسرا بلائے گا اپنی طرف. ہر مسجد والا گھر سب خدا کے ہیں مگر ہر کوئی اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے. تو بلاوے ہر ایک کے جدا جدا، پوری دنیا کے جدا جدا، مگر خدا و مصطفیٰ کا بلاوا بھی ہے. فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ندا دینا ہے. جو ندا ہے، بلاوا، وہ بھی خدا اور مصطفیٰ کا ایک حق ہے. کیا؟ بلاوا بھی ایک، تاکہ جب لبیک کہو بلاوے پر تو لبیک بھی ایک ہو جائے. پھر برات، کافروں سے، مشرکوں سے، فاسقوں سے، منحرفوں سے برات کی بیزاری، بلاوا بھی ایک، اور اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو چھوڑنا بھی ایک. ہائے ہائے، اپنانا بھی ایک، بلانا اور اپنانا بھی ایک خدا و مصطفیٰ کا، اور چھوڑ دینا، پھینک دینا بھی ایک. سورہ توبہ کی ابتدا فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے برات اور بیزاری کا حکم سنا دینا. خدا اور مصطفیٰ نے تم سے بیزاری کا اعلان کر دیا، تم سے برات کا اعلان کر دیا. برات بھی ایک، رجوع کا حق بھی ایک. کیا؟ رجوع کا حق. سورہ نساء میں فرمایا رب کائنات نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگو اگر کسی مسئلے پر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو آخری حل کے لیے کہاں جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ. اگر آخری فیصلے کے لیے رجوع کرنا پڑے تو یہ نہ سمجھنا اور سوچ میں نہ پڑ جانا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے رجوع کریں یا بارگاہ خدا میں رجوع کریں. الی اللہ والرسول، لوگوں رجوع کرنا ہو تو خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ بھی ہے. اور جب رجوع کرو خدا اور مصطفیٰ کی طرف تو انعام ہوگا تم پر. کیا ہوگا؟ آج تک یہی سنتے آئے نا کہ اللہ انعام فرماتا ہے. یہی سنا نا جی، یہی سنا نا، اللہ انعام فرماتا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ رسول نے مجھ پر انعام فرمایا، ہم متذبذب ہو جاتے ہیں کہ جائز بات کہی یا معاذ اللہ ناجائز کہی. یہ سارا فتنہ فقط اس لیے ہے کہ قرآن کی روشنی میں حقوق رسالت نہیں بتائے گئے، قرآن کی روشنی میں خدا و مصطفیٰ کے مابین تعلق کی حقیقت نہیں سمجھائی گئی، نسبت و ربط بین اللہ و رسول نہیں سمجھایا گیا. اگر حقوق رسالت کی سمجھ آتی تو ان چیزوں پر کبھی وہم پیدا نہ ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا سورہ احزاب انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، میرے حبیب اس شخص پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام فرمایا. اس بندے پر اللہ نے انعام فرمایا اور میرے حبیب آپ نے انعام فرمایا. بلاوا بھی ایک، برات بھی ایک، احسان بھی ایک، انعام بھی ایک، بارگاہ بھی ایک، دینا بھی ایک. پھر فیصلے کا حق بھی مشترک. کیا؟ فیصلے کا حق بھی مشترک. سورہ احزاب فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ. کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ مجال نہیں اور طاقت نہیں کہ خدا و مصطفیٰ جو فیصلہ فرما دیں اس کے بعد وہ دم مار سکے. اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ فرما دیں کوئی دم نہیں مار سکتا. تو فیصلہ بھی خدا و مصطفیٰ کا ایک. جب فیصلے کا حق مشترک، بارگاہ ایک، تو ادب دو کیوں ہو؟ ادب بھی مشترک، ادب بھی مشترک. یہ بات بڑی توجہ کے لائق ہے. میں کہہ رہا ہوں ادب بھی ایک، ادب بھی مشترک. اب جب یہ کہا
کہ ادب بھی خدا و مصطفیٰ کا حق مشترک، تو اس وہم کا جواب آ گیا جو یہ زبان ذہنوں میں وہم آتا ہے، بھئی تم تو حضور کا ادب اتنا کرتے ہو کہ حد سے بڑھا دیتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بات وہی کہے گا جس نے مصطفیٰ کا ادب جدا اور خدا کا ادب جدا سمجھا ہے، اور وہ کہے گا یہاں مصطفیٰ کا ادب ختم ہو گیا اور اس سے آگے خدا کا ادب شروع ہوا۔ یاد رکھ لو، عبادت کو چھوڑ کر، کیا عبادت کو چھوڑ کر، عبادت ادب نہیں غایت ادب ہے۔ عبادت ادب نہیں غایت ادب ہے، تو غایت کی بات نہیں ادب کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو کوئی شخص ادب میں حد سے نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا ادب ہی تو خدا کا ادب ہے، نہ خدا کی کوئی حد ہے اور نہ ادب مصطفیٰ پر کوئی حد ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے ادب میں آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے ادب میں آگے نہ بڑھا کرو، بے ادبی نہ کیا کرو۔ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ بعض صحابہ نے شعبان کے آخر میں روزے رکھ لیے، حضور علیہ السلام نے ابھی روزے نہ رکھے تھے، رمضان کے ابتدا نہ ہوئی تھی، تو آقا کا روزہ رکھنے سے پہلے بعض صحابہ کرام نے روزے رکھ لیے، تو حضور علیہ السلام پر پہل کر بیٹھے، یہ غیر ارادی طور پر بے ادبی ہو گئی۔ اور بعض روایات کے مطابق بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانیاں پہلے دے لیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے ابھی اپنی قربانی ادا نہیں فرمائی تھی، تو قربانی پہلے کر دی، حضور پر پہل کر دی۔ دو روایتیں ہیں شان نزول اس آیت کی مبارکہ کی۔ قربانیاں دے کر اللہ کے حضور عیدگاہ میں پہنچے، خدا کی بارگاہ میں روزے رکھے، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا بتا دے تمہارے روزے بھی رد کر دیے، تمہاری قربانیاں بھی رد کر دی۔ باری تعالیٰ کیوں؟ روزے تو تیرے لیے رکھے تھے، قربانی بھی تیری بارگاہ میں ادا کی تھی، رد کیوں ہو گئی؟ فرمایا تم نے مصطفیٰ پر پہل کیوں کی؟ یہ میرے مصطفیٰ کی بے ادبی ہو گئی۔ آیت آ گئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، چاہیے تو یہ تھا کہ فرمایا جاتا کہ لوگوں رسول پر پہل نہ کیا کرو، لا تقدموا بین یدی الرسول، یہ کہا جاتا رسول پر پہل نہ کیا کرو، کیونکہ قربانیاں انہوں نے حضور سے پہلے دی تھی یا خدا سے پہلے دی تھی؟ خدا پر تو کوئی پہل نہیں۔ روزے حضور سے پہلے رکھ لیے تھے یا خدا سے پہلے رکھ لیے تھے؟ خدا پر تو کوئی پہل نہیں، بھئی پہل حضور پر کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے خبردار کوئی خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرے۔ باری تعالیٰ پہل تو تیرے محبوب مصطفیٰ پر کی، آپ نے اپنا نام یوں ہی لگا دیا۔ اللہ تیری بارگاہ پر تو پہل ہوئی نہیں، تیرے ذات سے تو پہلے کوئی پہل نہ ہوئی نہ کوئی کر سکتا ہے، پہل تو رسول سے پر ہوئی۔ آپ تو حکم یہ فرماتے کہ رسول پر پہل نہ کرو، رسول کی بے ادبی نہ کرو، آپ نے مفت میں اپنا نام بھی ساتھ لگا دیا، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو، خدا اور مصطفیٰ کی بے ادبی نہ کرو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا اس لیے تاکہ یہ دوئی، یہ غیریت جو تمہیں تباہ کرتی پھرتی ہے اسے مٹا ڈالوں، اور پتہ چل جائے جو مصطفیٰ پہ پہل کرتا ہے وہ خدا پہ پہل کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا بے ادب ہے وہ خدا کا بے ادب ہے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا مؤدب ہے وہی بارگاہ خدا کا مؤدب ہے۔ تو دیکھا آپ نے پہل حضور پر تھی، رب نے اپنے اوپر قرار دی تھی، تو جب رسول کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہو گئی تو لا تقدموا کے تحت رسول کا ادب خدا کا ادب بنا، رسول کا ادب بولیے خدا کا ادب بنا۔ تو جب رسول اور خدا کے ادب میں تغایر نہیں ہے،
رسول کے ادب اور خدا کے ادب میں جب تغایر نہیں، رب نے یہ حق مشترک بنا دیا تو حد سے کس نے بڑھانا ہے؟ گھٹا تو سکتا ہے کوئی، بڑھا کوئی نہیں سکتا۔ اور ہم جتنا بھی ادب کریں گھٹا رہے ہیں، جتنا بھی ادب کریں گھٹا رہے ہیں، بڑھا کوئی نہیں سکتا۔ بڑھایا تو اسے خدا نے ہے، اور اتنا بڑھایا ہے کہ جس سے آگے کوئی جگہ ہو تو کوئی بڑھائے۔ یہ کہنا کہ تم نے حد سے بڑھا دیا، تو رب کائنات نے تو رسول کو اور رسول کے مقام کو پہلے ہی اس حد پر رکھ دیا ہے کہ اس کے آگے بڑھانے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ بڑھانا کہاں لے جانا ہے بڑھا کر؟ جب اس نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، تو مقام مصطفیٰ کے تعین کے لیے حضور کو اٹھایا، مکان اور لا مکان کے فاصلے عبور کرائے، اور بڑا اونچا لے جا کر ثم دنا، مقام دنا پہ رکھا، مقام دنا پہ رکھا، اور پھر فرمایا فتدلا، یہاں سے اٹھا کے پھر مقام تدلا پہ رکھا، اور اٹھا دیا، مقام تدلا پہ رکھا، پھر مقام تدلا سے اٹھایا فتدلا، پھر فکان قاب قوسین، پھر مقام کعبہ قوسین پر بٹھایا، اور مقام کعبہ قوسین پر بٹھا کر سارے جگ کو دکھایا کہ کعبہ قوسین پر بیٹھا ہے میرا حبیب۔ پھر یہاں سے اٹھا لیا اور کعبہ قوسین سے اٹھا کر او ادنا پہ لے گیا، او ادنا اس سے بھی کم تر، او ادنا کو بغیر صلہ کے رکھا، بغیر نہ الہ لگایا نہ حتی لگایا، بغیر صلہ کے او ادنا پہ رکھا، اور فرمایا لوگوں اب او ادنا کے بعد اوپر فقط میں ہوں اور کچھ نہیں۔ او ادنا کے بعد اب فقط خدا ہے، مصطفیٰ خدا تو ہو نہیں سکتے، اور او ادنا بتا رہا ہے اس سے جدا بھی ہو نہیں سکتے، اس سے جدا بھی ہو نہیں سکتے۔ او ادنا دنو، جب قربت میں مبالغہ کر دیا، ادنا قربت میں، دنو و قربت میں رب نے مبالغہ کر دیا، اور الہ اور حتی نہ لگا کر جب اس نے حد نہیں رکھی، آپ اور ہم کون ہیں حد لگانے والے؟ اگر او ادنا الہ ھذا المکان کہتے، او ادنا حتی ھذا کہتے تو حد بنتی، پھر ہوتی کہ تم نے حد سے بڑھا دیا۔ جب رب نے خود حد ہٹا دی، اب حد ہے ہی نہیں، بڑھائے گا کون؟ حد ہے ہی نہیں، بڑھائے گا کون؟ اس کی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ احناف کے مذہب میں کیا فقہ حنفی اور فقہ شافعی کا ایک فرق ہے، میں آپ کو مثال، علمی مثال دیتا ہوں۔ احناف میں ظہر کی نماز کا وقت جہاں ختم ہو، ظہر کی نماز کا وقت جہاں ختم ہو، اسی نقطۂ وقت سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ جہاں ظہر کا وقت ختم ہوا وہیں سے عصر شروع ہو گیا۔ کئی نمازوں کا یہ معاملہ، مگر ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور شوافع میں، مذہب شافعی میں یہ کہ ظہر کا وقت ایک ختم ہوتا ہے، درمیان میں ایک حد فاصل آتی ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ایک درمیانی فاصلہ بھی ہے۔ امام اعظم کے ہاں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، بس یہاں تک ظہر کا وقت آیا، اس کے ساتھ متصل عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو ظہر یا قضا ہوئی یا ادا ہوئی، مکروہ کوئی نہیں۔ اس حد کے اندر پڑی تو ادا، اس کے آگے پڑی تو قضا۔ تو ظہر ختم ہوئی، عصر شروع ہوئی، درمیان میں اور کوئی حد فاصل، تو جس طرح ظہر اور عصر میں درمیان میں حد فاصل نہیں، او ادنا یہ بتا رہا ہے کہ محبوب کو رب نے اپنے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ جہاں حضور کو روکا بس اس سے آگے خدا ہے اور کچھ نہیں، درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں کہ کوئی بڑھا سکے یا گھٹا سکے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا
کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانی یہ کیا ہو۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ محبوب کا ادب خدا کا ادب، حق ایک، پھر دعوت ایک، کیا دعوت بھی ایک۔ کبھی ایسا ہوا کہ مشتاق صاحب اپنے ولیمے کی دعوت دینے جائیں، اپنی دعوت دینے جائیں ولیمے کی، اور اس کے بعد مہینے بعد انوار المصطفیٰ صاحب اس کو ملیں اور شکوہ کریں بھئی آپ میرے ولیمے نہیں آئے تھے، میرے ولیمے میں نہیں آئے تھے، تو وہ کہے گا آپ نے مجھے دعوت ہی نہیں دی تھی۔ شکوہ کیسا؟ وہ کہیں بھئی وہ مشتاق صاحب دعوت دینے نہیں گئے تھے، وہ کہے گا انہوں نے تو اپنے ولیمے کی دعوت دی تھی، تو وہ کہے جی ان کا ولیمہ ہی میرا ہی ولیمہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا ولیمہ میرا ہی ولیمہ تھا، ان کی دعوت میری دعوت تھی؟ وہ کہے گی آپ کا دماغ ٹھکانے، ان کا ولیمہ ان کا ولیمہ، آپ کا ولیمہ آپ کا، ان کی دعوت ان کی دعوت، آپ کی دعوت آپ کی دعوت۔ دو سگے بھائیوں کی دعوت ایک نہیں ہوتی، دو سگے بھائیوں کی دعوت ایک نہیں ہوتی۔ مخلوق کی دعوت اور خالق کی دعوت ایک کیسے ہوگی؟ مخلوق کی دعوت اور خالق کی دعوت ایک کیسے ہوگی؟ مگر فرمایا نہیں، رسول کی طرف یا خدا کی طرف دعوت بھی ایک۔ کیسے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے آؤ خدا کی طرف اور مصطفیٰ کی طرف، آؤ خدا کی طرف اور مصطفیٰ کی طرف۔ دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول ایک دعوت واحدہ ہے۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے تو فرمایا وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جو منافق ہیں محبوب وہ تیری دعوت اور میری دعوت میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ جو منافق ہے وہ تیری طرف دعوت اور میری طرف دعوت میں فرق کرنا چاہتے ہیں، اور جو عاشق ہیں وہ تیری دعوت کو میری سمجھتے ہیں، میری دعوت کو تیری سمجھتے ہیں۔ جو عاشق ہیں وہ تیری دعوت ہی کو میری سمجھتے ہیں اور میری دعوت ہی کو تیری سمجھتے ہیں، مگر جو منافق ہیں وہ فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف دعوت قبول کرتے ہیں، رسول کی طرف نہیں جاتے۔ یصدون عنک صدودا، آپ کی طرف سے گردن پھیر لیتے ہیں۔ تو فرمایا حبیب جو آپ کی طرف سے گردن پھیر لے اور میری طرف دوڑا دوڑا آئے وہ منافق ہے۔ جو آپ کے در پہ نہ جائے میرے گھر آئے وہ منافق ہے، اور جو آپ کے در کو اور میرے در کو ایک جانے، جو آپ کے گھر کو اور میرے گھر کو ایک جانے، جو دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول، رجوع الی اللہ اور رجوع الی الرسول، اذان الی اللہ اور اذان الی الرسول، جو ان سب دعوتوں کو اور ان پر لبیک کو ایک جانے وہی مومن ہے۔ پھر آگے رضا کا حق بھی ایک، دعوت ایک، پھر عطا ایک، غنا ایک، اور رضا بھی ایک۔ فرمایا اللہ پاک نے سورہ توبہ میں واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے، یوں نہیں فرمایا کہ انہیں راضی کیا جائے، بات دو کی واللہ ورسولہ، ضمیر ایک استعمال کی، واحد۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ بتائیے درست ہے یا غلط۔ اگر میں یہ جملہ بولوں کہ پاشا صاحب اور ہزاروی صاحب کھانا کھا رہا ہے، آپ کہیں گے کوئی پشاور سے آیا ہے، ٹھیک ہے، پشاور والے دوستوں سے معذرت کے ساتھ، بلکہ پشاور نہیں، پشاور میں تو ٹھیک ہے کہیں گے جمرود سے آیا ہے، خیبر سے آیا ہے، باڑے سے آیا ہے۔ پاشا صاحب اور ہزاروی صاحب کھانا کھا رہا ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے جی؟ غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ پاشا صاحب اور ہزاروی صاحب کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ایک اور جملہ بولتا ہوں، وہ یہ کہ گیلانی صاحب
اور پروفیسر رفیق صاحب، یہ دونوں حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ یہ دونوں حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. اب دوسرا جملہ سنیے. دوسرا جملہ ہے گیلانی صاحب اور پروفیسر رفیق صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. درست ہے یا غلط؟ غلط. آپ کہیں گے کہ چونکہ دو کی بات ہے لہذا انہیں کہنا چاہیے، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، ضمیر تثنیہ کی. واحد تب استعمال ہو اگر ایک کی بات ہو. ایک قاعدے کی بات ہے، پرائمری میں پڑھنے والا بچہ بھی اتنی اردو، اتنی عربی، اتنی لغت، اتنا ادب جانتا ہے. اب اس کی روشنی میں قرآن مجید کی آیت پہ توجہ کریں. چاہیے تو یہ تھا کہا جاتا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. اسی طرح چاہیے تھا نا، عربی ادب یہ تقاضا کرتا ہے. مگر یوں نہیں فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا مستحق ہے، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. باری تعالیٰ بات دو کی ہو رہی ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور راضی کرنے کے لیے اسے ایک کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، رضا ایک کے لیے. کیا وجہ ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں اسی مغالطے کو درست کرنا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ کی ذاتیں تو دو ہیں مگر رضا ایک ہے. خدا کی ذات ذات مصطفیٰ نہیں، اور ذات مصطفیٰ ذات خدا نہیں. خدا اور رسول ایک نہیں ہیں. جو ایک سمجھے وہ کافر ہے، جو ایک سمجھے ذاتن وہ کافر ہے. مگر فرمایا ہماری ذاتیں تو جدا جدا ہیں مگر باقی سب کچھ ایک ہے. ذاتیں جدا جدا ہیں باقی سب کچھ ایک ہے. عطا بھی ایک ہے، رضا بھی ایک ہے، سخا بھی ایک ہے، غنا بھی ایک، اطاعت بھی ایک ہے، محبت بھی ایک، قربت بھی ایک ہے، حرمت بھی ایک، معصیت بھی ایک ہے، فرما برداری بھی ایک، محادت بھی ایک ہے، مخاصمت بھی ایک. ذاتیں دو ہیں باقی سب کچھ ایک ہے. یہ ہے رسول کا حق. فرمایا ان کانوا مومنین، اور خدا اور رسول کی رضا کو ایک وہی سمجھے گا جو مومن ہے. ان کانوا مومنین، رضا میں حق مشترک، پھر بیعت مشترک. بولیے بیعت مشترک. آج دو پیروں کی بیعت مشترک نہیں بنتی. کوئی دو پیر دکھا دیں جن میں اتنا سمجھوتا ہو، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو، اتنا قریبی تعلق ہو کہ ایک آدمی اس سے بیعت کرائے اور دوسرے پیر صاحب کو جا کے بتائے جی میں نے ان سے بیعت کر لی ہے. وہ کہے کہ کوئی بات نہیں بیٹے، وہ بھی میری ہی بیعت ہے. کوئی نہیں مانے گا. ہر ایک کی بیعت الگ الگ ہے، ہر ایک کا سلسلہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی گدی الگ الگ ہے، ہر ایک کا ہاتھ الگ الگ ہے، ہر ایک کا وظیفہ الگ الگ ہے. بیعت نسبت الگ الگ ہے. کائنات میں ہر ایک کی بیعت الگ الگ، مگر دو ہستیاں ہیں جن کی بیعت ایک. مصطفیٰ کی بیعت، خدا کی بیعت، خدا کی بیعت، مصطفیٰ کی بیعت. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. الفتح سورت میں فرمایا بے شک وہ لوگ میرے حبیب جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے انہیں بتا دیں، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے دست مصطفیٰ پر بیعت کی ہے، تمہیں مبارک ہو، تم نے دست خدا پر بیعت کر لی. دیکھنے میں ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، حقیقت میں خدا کا تھا. تو مصطفیٰ کی بیعت، خدا کی بیعت. تو کیا مطلب؟ جو حضور کا مرید وہ خدا کا مرید. اللہ. اور جو حضور کا فیض یافتہ وہ خدا کا فیض یافتہ. جو حضور کا صحبت یافتہ وہ خدا کا صحبت یافتہ. جس پر حضور کی نظر ہو گئی اس پر خدا کی نظر ہو گئی. جس پر حضور کا کرم ہو گیا اس پر خدا کا کرم ہو گیا. ارے جسے آقا نے کملی میں چھپا لیا اسے خدا نے اپنی چادر میں چھپا لیا. کیونکہ حضور کی بیعت خدا کی بیعت ہے. اور پھر
کسی سے لڑنا، جنگ کرنا، دفاع کرنا، پتھر پھینکنا، عمل ریما رم، یہ عمل ایک، یہ حق ایک۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنکریاں آپ نے ماری تھیں وہ آپ نے نہیں ماری، وہ تو اللہ نے ماری۔ سبحان اللہ۔ پہلے فرمایا جو آپ نے ماری تھی، تاکہ پتہ چل جائے ماری حضور نے ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ کنکریاں کافروں کی آنکھوں کو اندھا کرنے کے لیے آقا نے پھینکی تھی۔ فرمایا محبوب جو کنکریاں تو نے ماری، وما رمیت اذ رمیت، وہ تو نے نہیں ماری، جو تو نے ماری، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری۔ ہائے ہائے۔ تو بات یہی رہ گئی نا کہ ذاتیں دو ہیں، باقی سب کچھ ایک ہے۔ ہم نے حقوق رسالت کو جانا ہی نہیں ہے اور مقام رسالت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ پھر سورہ نجم میں فرمایا، وہاں تو جنگ و دفاع کا معاملہ تھا، اور پھر فرمایا محبوب نطق اور کلام بھی ایک، وہاں مارنا ایک، فرمایا یہاں بولنا بھی ایک۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ میرا حبیب اپنی زبان سے جو لفظ بھی بولتا ہے، ایک لفظ بھی اپنی خواہش سے نہیں، وہ خدا کا کلام ہے جو ادا کرتا ہے، وہ خدا کی وحی و کلام ہے جو ادا کرتا ہے۔ تو زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے۔ تو نطق و کلام میں حق ایک مشترک۔ اگر کوئی آقا کو خوش کرے، راحت بھی ایک خدا و مصطفیٰ کی، اور کوئی اذیت دے، دکھ دے مصطفیٰ کو، تو اذیت بھی ایک۔ فرمایا سورہ احزاب میں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت۔ یہاں اذیت حضور کو دی جانا مقصود ہے۔ جس اذیت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، وہ مراد اس اذیت سے اذیت رسول ہے۔ جن لوگوں نے میرے حبیب کو دکھ دیا، میرے حبیب کو اذیت پہنچائی، میرے حبیب کو تکلیف پہنچائی، میرے محبوب کو پریشان کیا، فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں مدینے والے کو پریشان کر رہا ہوں، نہیں، عرش والے کو پریشان کر رہے ہو جانا مقصود ہے۔ جس اذیت پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، وہ مراد اس اذیت سے اذیت رسول ہے۔ جن لوگوں نے میرے حبیب کو دکھ دیا، میرے حبیب کو اذیت پہنچائی، میرے حبیب کو تکلیف پہنچائی، میرے محبوب کو پریشان کیا، فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں مدینے والے کو پریشان کر رہا ہوں، نہیں، عرش والے کو پریشان کر رہے ہو۔ مصطفیٰ کی اذیت خدا کی اذیت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہر ایک کی جائیدادیں جدا ہوتی ہیں، مال الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مال تو کسی کا ایک نہیں ہوتا، مال پر تو مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا مال بھی ایک، رسول اور خدا کا مال بھی مشترک، رسول اور خدا کا مال بھی مشترک۔ ہائے ہائے، تو جب مال مشترک ہے تو ملکیت جدا ہوگی، جب مال مشترک ہے تو ملکیت جدا ہوگی۔ فرمایا سورہ انفال میں، قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے یہ غنائم کے مال، ان کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول۔ یہ اموال جو غنائم کے ہیں، ان کا مالک کون؟ اللہ اور رسول۔ تو جو رسول کو ملے وہی اللہ کا ملک، جو رسول کی ملک وہ اللہ کی ملک، جو رسول کا حصہ وہ اللہ کا حصہ۔ بتا دیجئے ہے کہیں کہ رسول کے حصے سے اللہ کا حصہ پھر آگے تقسیم کیا گیا ہو کہ اتنے پرسنٹ پھر اس میں سے اللہ کا اور اتنے پرسنٹ اس میں سے سدس اس کا، سدس اس کا، سولس اس کا، سولس اس کا، کوئی آگے تقسیم کی گئی ہو؟ ہائے ہائے، اس نے تو کبھی تقسیم نہ کی تھی، ہم کرتے پھرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، یہ جو غنائم کے مال ہیں ان کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو باری تعالیٰ رسول کی ملکیت تو سمجھ میں آئی، آپ کا مالک ہونا اس میں کیا ہے؟ فرمایا رسول جیسے چاہے جہاں جس کو دے دے وہ میرا ہی ہے، اس کا مالک ہونا میرا ہی مالک ہونا، اس کا دینا میرا ہی دینا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔
اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کتنی لطیف اور دقیق ایمان کی بات کہی. فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، قل الانفال للہ والرسول. کہہ دے اموال غنائم کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے، آگے کوئی تقسیم نہیں. اللہ اکبر. دوستو پھر میں نے کہا تھا نا کہ دعوت ایک، اور ایک جملہ بولا تھا ان پر، لبیک بھی ایک کہا تھا نا. یہ نہ سمجھیں کہ وہ میں نے کہہ دیا تھا، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. جب دعوت ایک تو لبیک اللہ، اللہم لبیک، لبیک یا رسول اللہ ایک. فرمایا سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کرتا. یہ آیت جو نازل ہوئی، اب اس کا حکم اور پس منظر کیا؟ اس آیت کریمہ کے نزول سے یہ شریعت کا مسئلہ بن گیا. اللہ اور رسول کا بلانا ایک اور خدا و مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک بھی ایک. اس پر شریعت کا حکم بن گیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہا ہوتا اور حضور علیہ السلام مسجد نبوی آقا کے گھر کے قریب تھی، ایک دیوار تھی، کسی ذاتی کام سے، بازار سے کوئی چیز لینی ہے، ذاتی خدمت ہے، کام ہے، آقا کو ضرورت پڑتی اور اس خادم کو بلاتے اور وہ صحابی نماز پڑھ رہا ہوتا، تو حکم یہ تھا کہ اگر آقا ذاتی کام سے بلاتے، آواز کان میں پڑ جاتی، وہ صحابی نماز خدا کی پڑھ رہا ہوتا، حکم شریعت کا یہ تھا کہ وہ نماز وہی چھوڑ کر مصطفیٰ کے گھر چلا جاتا، در مصطفیٰ پہ جاتا، عرض کرتا لبیک یا رسول اللہ. آقا حاضر ہوں. حضور اسے اپنا کام کہتے، کسی کی طرف بیچتے، حکیم کی طرف بیچتے، دوسرے صحابی کے گھر بیچتے، کوئی قرض دینے کے لیے بیچتے، قرض لینے کے لیے بیچتے، بازار سے جو خریدنے بیچتے، یہودی کے پاس بیچتے. وہ جو لاتا، روٹی لاتا، کھانا لاتا، سارا بازار مدینہ کا گھوماتا، یہودیوں سے مل آتا، یہودیوں سے جا کے ادھار لے آتا، یہودیوں سے جا کر کافروں سے بات چیت کر آتا، واپس آ کے حضور کو بتاتا، کام ختم کرتا. حکم یہ تھا کہ واپس جائے، نماز جہاں چھوڑی تھے وہیں سے شروع کرتا. بازار بھی گیا، یہودیوں کے پاس بھی گیا، ادھار لایا، کام کرتا پھرا، منہ کبھی ادھر تھا کبھی ادھر، کبھی ادھر تھا کبھی ادھر، سارا شہر گھومتا رہا. خدا کی نماز ہوتی رہی، خدا کی نماز ہوتی رہی. اس لیے کہ نماز میں کھڑا تھا خدا کے بلاوے پر اور کام کاج کے لیے چلا گیا مصطفیٰ کے بلاوے پر. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. خدا بلائے یا مصطفیٰ بلائے، اس سوچ میں نہ پڑا کرو کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ارے بلاوا ایک ہے، مصطفیٰ کی طرف جایا کرو. یہ ادھر ادھر تمہارے لیے ہے، اس کی بارگاہ میں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بلاوا ایک، حتیٰ کہ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں میری مغفرت اور رسول کی شفاعت بھی ہے. یہ حق بھی مشترک. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے رسول کی شفاعت چھوڑ کر، میرے رسول کے دامن کا وسیلہ چھوڑ کر کوئی مجھ سے بخشش اور مغفرت لے لے گا. نہیں، میری مغفرت وہی جو رسول کی شفاعت، میری مغفرت وہی جو رسول کی شفاعت. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر جن لوگوں نے جانوں پر ظلم کر لیا وہ میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے،
اگر انہیں میری مغفرت چاہیے تو تیرے در پہ آ جائیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بے ادبی گستاخی تو کی ہو مولانا محمد علی نقشبندی صاحب کی، اور معافی مانگنے کے لیے حضرت مولانا غلام حیدر خادمی صاحب کے دروازے پر چلے جائیں، جی مجھے معاف کر دیں، وہ کہیں گے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ گستاخی تو آپ نے حضرت مولانا نقشبندی صاحب مدد ذلہ کی، تو ان کی خدمت میں جاؤ معافی مانگو، میں تو ناراض ہی نہیں ہوں۔ یہی بات ہوگی نا، بے ادبی گستاخی نافرمانی ادھر کی، معافی کے لیے ادھر جائے تو کوئی نہیں ٹھکانے لگاتا۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لوگوں اگر تم نے میرا گناہ کیا، اللہ فرما رہا ہے، لوگوں اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی مجھ سے کفر کیا، میری بارگاہ میں شرک کیا، میرا گناہ کیا، اگر میرا گناہ کیا تو معافی مانگنے کا ارادہ ہو تو کہاں جاؤ؟ نہیں فرمایا میری طرف آؤ، فرمایا جاؤ کا مصطفیٰ کے در پہ جاؤ۔ گناہ خدا کا کیا ہے، بھیجا در مصطفیٰ پر ہے۔ ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ حق اللہ اور حق رسول میں تلازم کیا ہے، وحدت کتنی۔ جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، آپ کی بارگاہ میں آئے اور مجھ سے معافی مانگے، اور پھر میں معاف نہیں کر دوں گا۔ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ حضور کے در پہ آ کر بس حضور کے در پہ آئے اور اللہ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا، نہیں۔ واستغفر لهم الرسول، رسول شفاعت کرے، رسول جس کی سفارش کر دے گا اسی کو معاف کر دوں گا۔ تو مغفرت کا معنی مقرر ہو گیا، لوجد اللہ تواب الرحیم، گویا مغفرت الہیہ کا معنی شفاعت رسول ہے۔ جس کی شفاعت مصطفیٰ نے کر دی وہی بخشا گیا۔ تو بتائیے مغفرت بخشش بارگاہ خدا سے ہوئی یا بارگاہ مصطفیٰ سے ہوئی؟ واستغفر لهم الرسول، رسول سفارش کر دے، جب ادھر سفارش ہو گئی ادھر گناہگاروں کے رجسٹر سے کاٹا گیا۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، کیوں؟ مصطفیٰ نے شفاعت کر دی۔ تو شفاعت مصطفیٰ ہی مغفرت خدا ہے۔ پھر تقوی اور توحید، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور ادب کریں اور اپنی آوازوں کو جھکا لیں اور میرے مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم کریں، آوازیں ادب رسول میں پست کر لیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہیں کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو جو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے اس کے دل میں خدا کا تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو گویا خدا کا تقوی بھی الگ سے کوئی شے نہ رہا، جس کے دل میں مصطفیٰ کا ادب ہوا وہی خدا کی بارگاہ کا متقی ہے۔ ادب مصطفیٰ تقوی خدا ہے اور شفاعت مصطفیٰ بخشش خدا ہے۔ یہ حقوق رسالت ہیں، حقوق رسالت ہیں۔ فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ رسول جو سچائی لے کر آیا اور وہ غلام جنہوں نے اس سچے کی تصدیق کر دی، اولئک ھم المتقون، بس یہی تو تقوی والے ہیں، اور کون ہے؟ ہائے ہائے، جو رسول کو بن دیکھے مانتے پھرتے ہیں۔ ابو جہل صبح سویرے سیدنا ابو بکر کے گھر گیا، معراج کی رات جب ختم ہوئی تو صبح جا کے پوچھا ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا، فلسطین، وہاں سے آسمانوں پر گیا، عرش پر گیا، خدا سے باتیں کی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور راتوں رات واپس آ گیا، تو کیا یہ بات کسی کی مان لو گے؟ ابو جہل نے سمجھا کہ آج ابو بکر میرے ہاتھ آ گیا ہے، اس کے رسول نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل جواب سے پہلے یہ بتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہی کس نے؟
بھئی یہیں سے پیمانے جدا کر دیے. مصیبت پنجابی میں کہتے ہیں رولا. رولا یہ ہے کہ ہم پیمانہ اپنا اور ان کا ایک بنائے پھرتے ہیں. ابو بکر پیمانے جدا رکھتے تھے. ہمارا پیمانہ اپنے لیے اور ان کے لیے ایک ہے، اس لیے مقام رسالت کی سمجھ نہیں آتی اور قدم قدم پہ پریشان ہوتے ہیں. ارے ابو بکر والا پیمانہ لو، وہاں ہر ایک کے لیے اور پیمانہ اور مصطفیٰ کے لیے اور پیمانہ. پوچھا ابو جہل بتا یہ کہا کس نے؟ تو ابو جہل نے کہا بھئی تمہارے رسول نے کہا ہے. فرمانے لگے خدا کی قسم دنیا میں کوئی اور کہے تو جھوٹا ہے، مصطفیٰ کہے تو سچا ہے. میرا مصطفیٰ کہے تو سچا ہے. ابو جہل نے پوچھا یہ ناانصافی کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا نادان تمہیں خبر نہیں، تم عرش سے فرش کے سفر کی بات کرتے ہو، ہم نے عرش کے مالک خدا کو بن دیکھے اس کے کہنے پر مان لیا. ہم نے تو خدا کو اس کے کہنے پر مان لیا جو ساری کائنات کا خالق ہے، تو عرش اور فرش کے سفر کی بات کیا رہ گئی؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، بس جو سچے کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں یہی غلام تو تقوی والے ہیں. ہائے ہائے. تو تقوی کا مفہوم ہی حضور کی غلامی ہو گیا، حضور کی غلامی ہو گیا. حاضرین محترم، قرآن مجید نے یہ تصور دیا جس سے یہ بات طے ہو گئی کہ حق اللہ کا اور اللہ کا رسول کا بہت سے امور میں، ایمان کے بہت سے امور میں مشترک ہے اور ایمان میں مشترک ہے. اس لیے اساس ایمان اللہ پاک نے حضور کی ذات کو قرار دیا. اساس ایمان کس کی ذات کو؟ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو قرار دیا. لہذا جو لوگ ایمان کو مضبوط کرنا چاہیں وہ حضور سے نسبت کو مضبوط کر لیں. لب لباب بات کا یہ ہوا جو ایمان مضبوط کرنا چاہیں، جو تعلق باللہ مضبوط کرنا چاہیں، جو تقوی مضبوط کرنا چاہیں، جو اطاعت خدا مضبوط کرنا چاہیں، جو بیعت الہیہ مضبوط کرنا چاہیں، جو اللہ کی عطا اور رضا کے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں، ارے جو اللہ کے تعلق میں جس نسبت کو بھی مضبوط کرنا چاہیں انہیں چاہیے کہ وہ حضور کی غلامی کو مضبوط کر لیں، آقا کے تعلق کو مضبوط کر لے، ساری ایمان کی مضبوطی نصیب ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ایک عظیم تمثیل کے ساتھ، واقعاتی تمثیل کے ساتھ اس تصور قرآنی پر ایک مہر ثبت کر دی اور فرمایا وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. جب حضور علیہ السلام مدینہ کی ہجرت کے بعد 18 مہینوں سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، ہجرت مدینہ کے بعد 1.5 سال سے، اور دل میں خواہش ہوئی کہ میں قبلہ بدل لوں اور کعبہ مکہ کو اپنا قبلہ بنا لوں، تو آقا نے حالت نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادھر منہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے. ادھر بیت المقدس تھا اور مکہ معظمہ اور کعبہ پشت کے پیچھے ادھر تھا، اپوزٹ ڈائریکشنز پر تھے. صحابہ کرام نماز میں کھڑے، حالت نماز میں آقا نے، میں واقعہ نہیں سنا رہا، وہ نکتہ سنانا چاہتا ہوں. حالت نماز نے شدت آرزو میں آقا نے چہرے انور بار بار پلٹا، جس پر رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها. اللہ کا امر پا کر حالت نماز میں آقا نے چہرے انور پھیر لیا، سجدے سے اٹھے. جب اگلی رکعت شروع کی تو ادھر قبلہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف منہ کر لیا. اب امام کا چہرہ ادھر تھا اور صحابہ کرام جو مقتدی تھے، مقتدیوں کا چہرہ ادھر تھا. اب کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ نماز میں کھڑے ہیں، کریں تو کریں کیا. آقا صفوں کو چیر کر ادھر پھر گئے، امام ادھر چہرہ انور کر کے کھڑا، مقتدیوں کے چہرے ادھر ہیں. وہ گھڑی ایک آزمائش کی گھڑی تھی، ایک لمحہ فیصلہ تھا، زیادہ وقت میسر نہ تھا. اسی لمحے there and then decision was to be taken. وہی فیصلہ ہونا تھا، یا ادھر یا ادھر، یا آر ہو جاتے یا پار ہو جاتے. ایک لمحہ تھا،
رب کائنات نے فرمایا محبوب ہمیں قبلے بدلنے کا شوق نہ تھا. قبلے بدلنے کا شوق اور کعبے تبدیل کرنے کا کوئی ذوق نہ تھا. نہ ہماری عبادت قبلوں اور کعبوں کی سمتوں اور جہتوں کی محتاج تھی. بات اور کوئی نہ تھی, بس تیرے عاشقوں کا امتحان تھا. تیرے عاشقوں کا امتحان تھا کہ کہاں تک پہنچے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. وہ جو مکہ سے بھی چلے, گھر بار بھی چھوڑے, وطن بھی چھوڑے, بیوی بچے بھی چھوڑے, تجارت چھوڑی, کاروبار چھوڑا, جانیں لٹائیں, تن من دھن لٹائے, سب کچھ لٹ گیا, دنیا کا کچھ بھی نہ چھوڑا. جدھر تیرا اشارہ ہوتا گیا یہ تیرے غلام سب کچھ تیرے قدموں پر لٹاتے گئے. اب سب سے اونچی متاع رہ گئی کعبے کی, ایمان کی. اب چاہا کہ اس کا امتحان بھی لیں کہ ان کا ایمان کیسا ہے. ان کے ایمان کا مرکز کعبہ ہے یا ایمان کا مرکز تیری ذات ہے. یہ آخری امتحان تھا کہ ان عاشقوں کا, صحابہ کرام کا ایمان, ان کے ایمان کا چہرے کا قبلہ تو ہے جو ہوتا ہے, ان کے دلوں کا قبلہ کیا ہے. ان کے چہروں کا قبلہ تو ہے جو ہے. آج میں نے چاہا کہ پرکھوں ان کے دلوں کا قبلہ کیا ہے, روحوں کا قبلہ کیا ہے. اس لیے محبوب تیرا چہرہ انور ادھر پھیر دیا. اس گھڑی ہم تک رہے تھے لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. ایک طرف کعبہ کر دیا, قبلہ کر دیا, ایک طرف تیرا چہرہ کر دیا, اور یہ پوچھا کہ صحابیوں اب بتاؤ کعبے کی طرف جاتے ہو یا مصطفیٰ کی طرف جاتے ہو. ادھر جاتا ہے پروانہ, ادھر آتا ہے پروانہ. آج دیکھنا پروانے کدھر جاتے ہیں. ان کے ایمان کی پہچان کرنی تھی کہ ایمان کا تمسک, ایمان کی پختگی کعبے کے ساتھ جوڑے پھرتے ہیں یا تیرے جوڑوں کے ساتھ جوڑے پھرتے ہیں. ہائے ہائے میرے محبوب, یہ ایمان ہے. ارے کیا خبر کہ ایمان کیا ہے, ارے کیا خبر کہ ایمان کیا ہے. ایمان کعبے میں نہیں ہے, ایمان کعبے میں نہیں ہے. ارے ایمان مصحف کے تعلق میں نہیں ہے, کعبے کی نسبت میں نہیں ہے. ایمان کسی نسبت میں نہیں, مصطفیٰ کے جوڑوں میں ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. جو کملی والے کا ہے اس کا ایمان ہے, جو مصطفیٰ کا نہیں کسی کا نہیں. فرمایا ہم پرکھنا چاہتے تھے من یتبع الرسول, کون رسول کے پیچھے جاتا ہے, ممن ینقلب علی عقبیہ, اور کون آج رسول کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اگر وہ رسول کو چھوڑ کر کعبے کی طرف پھرتے, ہائے ہائے ہائے, رسول کو چھوڑ کر قبلہ بیت المقدس کی طرف پھرتے, تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ کون رسول کو چھوڑ کر کعبے کی طرف جاتا ہے, فرمایا کون رسول کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے. اگر کعبہ بھی تھامتے مصطفیٰ کو چھوڑ کر تب بھی کافر ہو جاتے, کافر ہو جاتے. ہائے ہائے ہائے, ارے تمہیں رسول کی غلامی چھوڑ کر کعبہ نصیب, ہمیں مصطفیٰ کے قدم نصیب. ہائے 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 ہائے, سب کچھ حضور کے قدموں میں ہے. لوگوں سمجھ لو, میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ حضور کے قدموں میں ہے. ایمان حضور کے قدموں میں ہے, سب کچھ حضور کے قدموں میں ہے. ان قدموں پہ گر جاؤ, ورد پڑھو محمد محمد کریں دے گزر گئی. عہد کولو احمد
گلیندے گزر گئی. عاشقوں کے ان گردوں کے مطابق زندگی گزارو. توڑے دھکڑے دھوڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں, تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں. ہائے تیرے باندیاں دی بھی میں باندڑیاں ہمو دردیاں کتیاں نال ادب. ہائے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب. ہائے 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 تتی تھی جوگن چودھار پھراں, ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں, سنج بر تے شہر بازار پھراں. متا یار ملم کہیں سانگ سبب, متا یار ملم کہیں سانگ سبب. من یتبع الرسول, کون رسول کی تلاش میں پھرتا ہے, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہائے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں بڑی مشکل گھڑی تھی, بڑی بھاری گھڑی تھی, مگر جن کو ہدایت مل گئی تھی ان کے لیے آسان ہو گئی. عاشق لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ ہدایت یافتہ تھے, انہوں نے ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا. یار کا چہرہ جو دیکھا ایک لمحے میں فیصلہ کیا, دل میں کہا یارو ادھر قبلہ ہے, ادھر قبلے کا قبلہ ہے, ادھر یار ہے. دل نے جواب دیا صحابیو تم ادھر ہی پھرو جدھر یار پھر گیا ہے, تمہارا اپنا تعلق قبلوں سے کیا ہے. یہ تو جدھر یار کا چہرہ وہی قبلہ ہو گیا. اس نے جس کو خدا کہہ دیا اس کو خدا مان لیا, جس کتاب کو قرآن کہہ دیا اسی کو قرآن مان لیا, جس کلمے کو اسلام کہہ دیا اس کو اسلام مان لیا, جسے قبلہ بنا لیا اسے قبلہ بنا لیا. ہمارا تو دھرم ہی وہ, میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو, میرا مصحف تے قرآن بھی تو. ذکر و فکر و علم و عرفانم توی, کشتیو دریاؤ طوفانم توی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ طٰہٰ کے پیچھے پھر گئے, قبلہ چھوڑ کے طٰہٰ کے پیچھے پھر گئے. اور قرآن نے کہا, میں نے بات کہی تھی کہ ایمان حضور ہے. کیا کہا تھا؟ ایمان حضور ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جائیں. یعنی قرآن نے کہا, اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اس دن اگر تم میرے مصطفیٰ کے پیچھے میرا قبلہ اور کعبہ نہ چھوڑتے, میرا کعبہ نہ چھوڑتے اور میرا مصطفیٰ کا دامن نہ تھامتے, تمہارا ایمان جاتا رہتا. تم نے میرا قبلہ چھوڑ کر مصطفیٰ کا دامن تھاما, ایمان بچا لیا. ہائے ہائے ہائے, میرا قبلہ چھوڑ کر مصطفیٰ کا دامن تھاما, ایمان بچا لیا. اور اسی لیے علامہ اقبال وہ عاشق حضور کا کہتا ہے, عاشقی محکم شو از تقلید یار, تا کمندے تو شود یزداں شکار. علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست, اصل سنت جز محبت ہیچ نیست. غنچے از شاخ سارے مصطفیٰ, گل شو از باد بہار مصطفیٰ. مقصد از ختم الرسول ایام خیش, تکیہ کم کن بر فنو بر گام خیش. در دل مسلم مقام مصطفیٰ, آبرو ما زنام مصطفیٰ. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشہ دامان اوست. ذاک ملت راہ حیات از عشق اوست, برگ و ساز کائنات از عشق اوست. روح را جز عشق او آرام نیست, عشق را روزیست کے را شام نیست. تا شیار مصطفیٰ از دست رفت, قوم را رمز بقا از دست رفت. اسر ما مارا زما بیگانہ کرد, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اللہ پاک آپ کو ہمیں حضور کا پروانہ بنا دے اور منہاج القرآن کے اس مشن کو مشرق سے مغرب تک پھیلائے, تاکہ گلی گلی کوچا کوچا عشق مصطفیٰ کے ترانے گونجیں, عظمت مصطفیٰ کے ترانے گونجیں, حضور کے کمالات کے ترانے گونجیں, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آقا دو جہاں کی عظمت
اور آقا دو جہاں کی غلامی سے آقا کی امت کا ایک ایک جوان سرشار اور معمور ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.